محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اپنی پچھلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 اور کچھ حد تک آیت نمبر 11 کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. اگر آپ دہرا لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن اخلاق، حسن معاملات کا درس دیا تھا مسلمان بھائی چارے کو بڑھانے اور معاشرے میں محبتوں کو عام کرنے کے لیے. ہم نے حسن اخلاق اور حسن معاملات کے لیے پہلا حکم لا یسخر کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، آیت نمبر 11 میں یہ ابتدائی حکم. اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلا لا اور اگلا ڈونٹ فرما رہے ہیں بد اخلاقی کا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک اور لا کا اہتمام کیا کرو کہ تم کیا کیا کرو، تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا رویہ نہ اختیار کیا کرو. کیونکہ قرآن میں آتا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ ناپسندیدہ ہے. قرآن کا یہ نواحی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویل کا تذکرہ کیا ہے. ویل جو جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے اس کا تذکرہ کیا، ہلاکت اور بربادی کی وعید دی ہے اس شخص کے لیے جو لمزہ اور ہمزہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تہمتیں کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا کے حوالے سے مفسرین بتاتے ہیں کہ تین قسم کے احکامات، تین قسم کے اعمال اور رویوں پر لا یعنی ڈونٹ اور نواہی کا معاملہ ہے. ایک، شکوے شکایتیں کرنا، دوسرا تانے تشنے دینا، اور تیسرا کسی قسم کے عیب جوئی کا طریقہ اختیار کرنا. اور یہ سارے قرآن کے لا ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلا شکوے شکایتیں کرنے پر پھر گویا اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت شکوے شکایتیں، ناراضگیوں اور خفگیوں کے طریقے اختیار نہ کیا کرو. مثلاً، اور ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ آپس میں تعلقات کو بگاڑتی ہی ہیں، سنوارنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں. مثلا اگر آپ ایک مثال سے سمجھے تو بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ جلی کٹی ٹیڑھی تشنے شکوے شکایتوں کی باتیں کہ کوئی شخص مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور میزبان دروازہ کھولتے سار ہی شکوے شکایتوں کی ایک بچھاڑ شروع کر دیتا ہے. آپ کہاں سے رستہ بھول گئے؟ آپ کہاں ہم لوگوں جیسے نیچے درجے کے لوگوں سے ملنے آ گئے؟ آپ کو ہماری یاد کہاں سے ستائی؟ آپ تو عید کا چاند بن گئے. اور یہ مختلف قسم کے شکوے شکایتوں کے جملے ایک دم سے اس کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے. ارے اللہ کے بندو، شکر کرو کہ آپس کی ملاقات کا وقت میسر آیا اور وہ مہمان پتہ نہیں کہاں سے کتنے میل دور سے کھپتا ہانپتا، گرمی میں، پیاس میں یا سردی میں، کتنے لائٹ پوائنٹس پر آج کل کے حالات میں 5-5 6 دفعہ رک کر تمہاری ملاقات کو آئے اور یہاں پہ شکایتوں کا پنڈارا باکس کھل گیا. ارے ملاقات ہے، کوئی خیر کی بات کہو، کوئی بھلائی کی بات کہو، کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، کوئی ایک دوسرے کی دل جوئی کرو، کوئی ایک دوسرے کی حالات کی باز پرس کرو، کوئی آپس میں دل جوئی کا طریقہ اختیار کرو. کہاں یہ کہ شکوے شکایتیں؟ غلطی سے کوئی فون اٹھا لیا جائے تو شکوے، آپ تو ہمارا کبھی فون ہی نہیں اٹھاتی، آپ نے تو کبھی فون اٹینڈ ہی نہیں کیا، آپ تو پتہ. مطلب یہ شکوے شکایتیں کیا خیال ہے یہ محبت کی کینچی نہیں ہے؟ لوگ اوائڈ کرنے لگتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو ہر وقت شکوے شکایتیں. تو اللہ نے قرآن میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ ایک دوسرے کو شکوے شکایتیں نہ کیا. دوسرا لا کا حکم اطلاق اس بات پر ہے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو. تانے تشنے دینا، جلی کٹی ٹیڑھی چبھنے والی باتیں کرنا، یہ بھی قرآن کا ایک لا ہے. مثلا آپ نے بس اوقات یہ سنا ہوگا کہ ساس اپنی بہو کو، یہ تو بڑی ہی پھوہڑ ہے، یہ تو بہت ہی نکمی ہے. یا والد اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو ہیں ہی بڑے احمق، یہ تو ہیں ہی بڑے بے وقوف، یہ نالائق ہیں، یہ نااہل ہیں، اور یہ نہیں سدھریں گے، انہوں نے ایسا ہی رہنا ہے. یہ سب کیا طریقے ہیں؟ یہ نیگیٹیوٹی، ہاسٹیلٹی اور ایک منفی رویے ہیں. اسلام منفی رویے کو پسند نہیں کرتا، پازیٹیو پوٹینسیشن اسلام کا طریقہ ہے. تو یہ تانے
تشنے بھی محبتوں کو برباد اور تعلقات کے اندر بربادی اور خرابی لانے کا طریقہ ہے. تو گویا دوسرا حکم اس میں یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت نیگیٹیوٹی اور ہوسٹیلٹی کی طرف مائل کرنے کی بجائے بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، اور یہ تانے تشنے نہ دیا کرو. پھر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا تیسرا معاملہ، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو. ایک دوسرے کی کمیاں، کوتاہیاں، غلط روی، کسی کی شارٹ کمنگ، کسی کو کوئی شارٹ فال، کسی کا کوئی غلط کام، اس کے پیچھے لگنا، اس کو ڈھونڈنا اور پھر پتہ چلنے پر اس کی تشہیر کرنا، یہ سب عیب جوئی کے زمرے میں شامل ہے. اور قرآن نے واضح طور پر اس پر لا کہہ دیا. جیسے بتوں پر، شراب پر، جوئے پر، قتل پر، زنا پر لا ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کی عیب جوئی پر بھی لا کا حکم لگا دیا گیا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی ان کو تلاش کرتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے، ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، پھر ان کا اعلان کرتا ہے، ان کی تشہیر کرتا ہے، جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے در پے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے بندوں کو معاف کر کے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھنا ضروری ہے. اور کسی کے عیبوں کو کھنگالنے اور کسی کے عیبوں کو اچھالنے اور اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنے عیبوں کا محاسبہ کرنا اصل اس غلط روی سے بچنے کا طریقہ ہے. وہ جو کہا گیا، ناتیحال کی جب ہمیں اپنے فکر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو یہی رویہ ہے عیب جوئی سے بچنے کا اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا، کہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلط روی، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا بے لاگ محاسبہ کیا جائے. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دوسرا لا کیا ہے؟ پہلے لا یسخر، پھر وَلَا تَلْمِزُوا، اور پھر اب اگلا تیسرا لا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو بالالقاب، یعنی ناموں سے نہ پکارا کرو. ناموں سے نہ پکارا کرو. اور ناموں سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تشریح آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اس کو پسند ہے. یعنی پکارے جانے والے کو جو نام پسند ہے، جو وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے، اس کو صرف اسی نام سے پکارا جانا چاہیے. اگر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے، تو اس کو اس نام سے نہیں پکارا جائے گا، اور اگر پکارا گیا تو اس کی حق تلفی ہے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ ان کا کوئی اچھا سا نام رکھے. اچھا سا کا مطلب یہ کہ اس کے معنی اچھے ہوں اور اس کا پیغام جو ہے وہ اچھا ہو. تو لہٰذا پھر وہ جب اچھا سا نام ماں باپ نے رکھ کے اولاد کا حق پورا کر دیا، تو پھر گرد و پیش میں باقی معاملہ پیش آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اس کو اچھا لگتا ہے. اس زمرے میں دیکھیے کہ جیسے آج کل بہت سے وہ مذاق میں نام رکھ لیے جاتے ہیں، تو یہ جو نام مذاق میں رکھے جاتے ہیں، یہ گویا قرآن کے 2 ڈونٹس اور 2 لا کی نفی ہے. کسی کو ٹھگنی کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو گول گپا، کسی کو فٹ بال کہہ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے نام رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک القاب ہے اور ایک یسخر ہے، اور یہ قرآن کے 2 نواہی اور 2 ڈونٹس کی نافرمانی ہے. تو لہٰذا اس میں ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ بس اوقات کسی دوسرے پکارنے والے کو لاڈ پیار سے وہ نک نیمز وغیرہ یا محبت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو پکارنا اس کو برا نہیں لگتا، تو ایسے نک نیمز اور پیٹ نیمز وغیرہ سے بلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پکارے جانے والا اس کو برا محسوس نہیں کرتا. لیکن بس اوقات وہ نک نیمز اور وہ پیٹ نیمز جو ہیں وہ بھی اتنے پکا لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس کو برا لگتا ہے، لیکن لوگ لگاتار اسی سے پکارتے چلے جا رہے ہیں. تو میں حدیث پھر دوہرا رہی ہوں کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو وہ پسند کرتا ہے. اللہ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے رویے جو ہے نا، مذاق اڑانے کی اور چگلیاں، غیبتیں اور یہ سارے
ताने तिश्ने देने, शिकवे शिकायतें करने और दूसरों को बुरे नामों से पुकारना, ये क्या है? ये ईमान लाने के बाद फिस्क में अपना नाम पैदा करना है। ये बहुत बुरी बात है और जो लोग इस रविश से बाज नहीं आएंगे वो लोग जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरी बातें मानने वालों, एक और काम करो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। अब कुरान का एक अगला ला और एक अगला डोंट आ गया कि ए ईमान लाने वालों, तुम इज्तिनाब करो। इज्तिनाब का मतलब है कि पहलू तही करो, उससे अलग रहो, उससे उससे एब्स्टिनेंस का तरीका इख्तियार करो, यानी इस चीज को बिल्कुल मत अपनाओ। किस चीज को? गुमान को। और क्यों ना अपनाओ कुछ गुमानों को? क्योंकि कुछ गुमान जो है वो गुनाह है। गुमान का मतलब क्या है? गुमान कहते हैं उस राय को, उस ख्याल को, उस ओपिनियन को, उस राय को जो खुद से खुद इंसान कायम कर लेता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तस्दीक। यानी कोई तहकीक नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी चीज के बारे में इल्म नहीं और खुद से खुद बैठ के एक राय कायम कर ली, ये गुमान है। गुमान बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, एक हुस्न ज़न यानी अच्छा गुमान, और एक सुए ज़न यानी बुरा गुमान। तो यहाँ पे कौन से गुमान को कौन से जन से मना किया गया? सुए जन यानी किसी बुराई या किसी के गलत काम के हवाले से बदगुमानी करना, इसको मना किया गया है। याद रखिएगा, ये जो बदगुमानी और सुए जन है, ये भी मोहब्बतों में बिगाड़ डालने, ताल्लुकात में शिगाफ और दरारें डालने का जरिया बनता है और आपस की मोहब्बतें खत्म करने और मिटाने का, और बल्कि बुग़्ज़ और कीने दाखिल करने का वसीला बन जाता है। मसलन अगर मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं, आप सोचें कि ज़रा कुछ ऐसी हालत हुई कि एक खातून है, उसके उसके बेटे को बहुत ही अच्छी सी मुलाजमत मिलती है और वो दावत करती है, अपने अजीज़ व अकारिब को बुलाती है, लेकिन दावत के मौके पर उस खातून की नंद यानी उस बच्चे की फूफी जो है वो पहुंचती नहीं। अब ऐन मुमकिन है कि ये दावत देने वाली वालदा जब देखती है कि उसकी वो नंद उस महफिल में हाजिर नहीं हुई बुलाए जाने के बावजूद, तो बगैर तहकीक के ये अपने दिल में 100 किस्म की बदगुमानियां कायम कर सकती है। मसलन वो ये सोच सकती है और बल्कि ये कह भी सकती है कि देखा, मैं जब उसको दावत देने गई थी तभी वो मेरे बेटे की इस तरक्की पर जल बुनकर राख हो गई थी। फिर ये सोचा जाता है कि वो तो मेरी खुशी में खुशी नहीं, वो तो हमारी किसी भी भलाई, हमारी खैर के काम में हसद करती है, और वो तो हमारे घर आके ही खुश नहीं होती, राजी नहीं होती। बहुत से बदगुमानियों की गिरा दिल में जब बांध ली जाएगी तो ऐन मुमकिन है कि वो कभी ये बात की तहकीक नहीं करेगी कि हो सकता है ना आने वाली शायद बीमार हो गई हो, वो शायद बीमार हो गई हो, उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, घर में कोई और क्राइसिस, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ये उसकी खबरगिरी के लिए ना गई, और वो फिर अपनी बदगुमानियां, और यूं क्या होगा, मोहब्बतों का शिराजा बिखर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपस में मुसलमानों के ताल्लुकात को खूबसूरत से खूबसूरत रखने के लिए इन बदगुमानियों से बचने की ताकीद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यूं इसलिए बच जाना कि इनमें से कुछ बदगुमानियां गुनाह तक पहुंच जाती हैं। साहबा इकराम को तो जब कुछ अहकामात बताए जाते थे तो उनका रवैया बहुत रिएक्टिव होता था, बहुत रिस्पॉन्सिव होता था, और वो अपनी अपनी करेक्शन फौरन साथ साथ करते थे। एक वाक़या आता है एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का कि आप मस्जिद नबवी में एक दिन कुछ सहाबा इकराम की मैयत में तशरीफ़ फरमा थे कि आपने अपने बात के सिलसिले में आपने एकदम से ये फरमाया कि अब देखना, वो शख्स जो दरवाजे से दाखिल होगा वो शख्स जन्नती है। सहाबा इकराम कहते हैं कि हम निगाहें दरवाजे की तरफ मुंतकिल करके मुंतजिर थे कि अब कौन शख्स दरवाजे से दाखिल होता है, कि कुछ ही देर के बाद हज़रत अब्दुल्ला दरवाजे से इस अंदाज में दाखिल हुए कि वुज़ू का पानी उनके वुज़ू के आज़ा से टिपक रहा था और वो आके महफिल में बैठ गए। सहाबा इकराम के दिलों में रश्क की कैफियत, सहाबा इकराम के दिलों में रश्क की कैफियत। और फिर इस पर रावी कहते हैं कि अगले दिन फिर यही मामला फिर से रूनुमा हुआ, आपने फिर यही फरमाया कि अब जो शख्स दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अगले दिन फिर उसी कैफियत में, गोया वुज़ू का पानी वुज़ू के आज़ा से टिपक रहा है, और आके महफिल में बैठ के अब सहाबा इकराम के रश्क की कैफियत बढ़ गई।
تیسرے دن پھر راوی کہتے ہیں وہی کی وہی روداد پھر رونما ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی وہ خوش نصیب تھے جو اس دفعہ پھر دروازے میں سے داخل ہوئے، اور یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن لگاتار جب ان کو نصیب ہوئی تو صحابہ اکرام کے رشک کی حد نہ رہی۔ ایک صحابی کے رشک کی کیفیت تو یہ کہ کہتے ہیں کہ میں تو جب محفل برخاست ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چلا گیا، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں مہمان بنایا، میں کچھ دیر قیام کرنے کے لیے نیت سے اس لیے گیا تھا کہ وہاں رہوں، وہاں میں دیکھوں، اور میں یہ دیکھوں کہ اور پھر اپنا بھی محاسبہ اور کمپیریزن کروں کہ یہ کون سی ان کی عبادات کا، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے صبح و شام میں کون سا ایسا رویہ ہے جو میرے صبح و شام میں نہیں تھا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا لوں۔ کہتے ہیں 3 دن تو میں نے ان کے گھر میں قیام کیا، کیونکہ مہمان کا حق 3 دن تک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن حضرت عبداللہ میرے پاس آئے اور مجھے میرے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس پر کہتے ہیں کہ میں نے ساری روداد سنائی، اور پھر میں نے ان سے ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی وجہ پوچھی کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اتنی بڑی خوشخبری کے امیدوار ہیں۔ حضرت عبداللہ بھی اپنا محاسبہ اور اپنے اعمال اور اپنے رویوں کو پرکھنے لگے، لیکن یہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرا کون سا عمل ہے۔ دیکھیں نا سادگی کتنی اور عاجزی اور انکساری کتنی ہے۔ ہم تو چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، پھلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی بدگمانیوں میں اور کتنی زیادہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اتنے نیکوکار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کوئی ایسا عمل نہیں پاتا۔ بہرحال یہ آنے والے مہمان جب اجازت لے کر رخصت ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ میں دہلیز تک ہی پہنچا تو پیچھے سے مجھے حضرت عبداللہ نے پکارا اور کہا کہ میرے بھائی، میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ یعنی ہمیشگی کے ساتھ بڑی پرسیورنس اور ریگولیرٹی کے ساتھ کرتا ہوں، اور وہ میرا عمل کیا ہے کہ میں روز رات کو سوتے وقت اپنے دل کا بڑا سخت محاسبہ کرتا ہوں، یعنی اپنے دل کی حالت کو پرکھتا ہوں۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ کہیں میرے دل میں کسی اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ، کوئی کھوٹ، کوئی کھپٹ اور ناراضگی اور خفگی کے جذبات تو نہیں۔ تو یہ ہے وہ محاسبہ جس نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں 3 دفعہ پے در پے لگاتار جنت کی خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کر کے اپنے دلوں کو ان بدگمانیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمان کے بعد اب اگلا معاملہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کیا نہ کیا کرو۔ دیکھیں قرآن کے احکامات کتنی باریکی سے بتائے گئے ہیں، اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف، ہماری آپس کی باہمی معاملات کے کتنے نشان دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے کی کرید لگانا، ٹو لگانا، کیوریوسٹی کا شکار ہونا، تو اللہ فرما رہے کہ یہ جو تم ایک دوسرے کی ٹو لگاتے پھرتے ہو نا، کرید لگاتے پھرتے ہو، ایک دوسرے کے حالات کی جاسوسیاں کرتے پھرتے ہو، وہ جسے کہتے ہیں CIDیاں لگاتے پھرتے ہو، تو زیادہ تجسس، زیادہ جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ مائنڈ یور اون بزنس۔ اپنے حالات کی فکر کرو، اپنے معاملات، اپنے رویوں، اپنے طریقوں اور اپنی زندگی کے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کے حالات کی تجسس کرنے کے بجائے۔ تو تجسس کا کرنا، اس پر بھی قرآن کی واضح لا ہے۔ یہ تجسس کسی طریقے سے ہے؟ بند کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو، چاہے ماں بیٹے کے درمیان ہے، چاہے ازواج کے درمیان ہے، کوئی گروہ باہر بند کمرے کی گفتگو کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے ٹیلی فون کو سننے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے میسیجز پڑھتا ہے، کسی کے ای میلز پڑھتا ہے، کسی کے خطوں کو پڑھنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب تجسس ہے، اور یہ قرآن کا لا ہے۔ اللہ نے اس پر منع فرما دیا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے، جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے، وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو گویا کسی کی پریویسی کو انٹرفیئر کرنا اور کیوریوسٹی سے اس کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات وہ محلے میں ایک شادی ہوتی ہے تو محلے کی ساری ہمسائیوں کو اس بات کی کرید اور ٹو
کہ آنے والی دلہن کیسی ہے، کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے، کیا کچن اور باورچی خانے کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، کیا وہ کچھ پکانے کام کرنے لگی ہے، اور کیا ساس نے اس کو اپنی چابیاں تھما دی ہیں۔ ارے تمہیں کیا پرواہ؟ تمہیں کیا لگے کہ اس نے چابیاں دی ہیں یا نہیں ہیں، وہ پکاتی ہے یا کون پکاتا ہے؟ تم اپنے گھر کی فکر کرو کہ تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے رویے کیسے ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر محبتوں کے پیمانے اور معیار کیسے ہیں۔ تو اللہ نے لا کا حکم دے دیا کہ تم اپنے ارد گرد کے ماحول کی تجسس نہ کرتے پھرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارے میں سے بعض کسی دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں۔ اور غیبت کیوں نہ کریں؟ اَيُحِبُّ، کیا وہ محبوب رکھے گا تم میں سے کوئی ایک شخص، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کی پسند محبت کرے گا، احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے یعنی مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں نہیں، تم تو اس سے گھن کھاتے ہو، تو لہٰذا اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو، وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اب اللہ نے جو ان آیات میں آخری لا اور ڈونٹ بتایا گیا ہے وہ غیبت کا ہے۔ گویا غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے وضاحت فرما دی کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں، یعنی وہ خود موجود نہیں ہے لیکن اس کی ایبسنس میں تو اس کا ذکر اس انداز سے کرے کہ اگر وہ جان لے تو وہ اس کو ناپسند کرے، یعنی اس کو ناگوار ہو کہ اس کی ایبسنس میں اس کی بات اس انداز میں کی گئی ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اب اس سوال کے جواب پر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے اس کے اندر یہ عیب ہو بھی، یعنی اگر اس کے اندر یہ غلط روی ہے اور اس کی ہم بات کرتے ہیں تو تب بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ بیان کیا گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تہمت اور بہتان بھی ہے۔ گویا پھر یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ، یہ جھوٹ بھی ہے، یہ تہمت بھی ہے، یہ بہتان بھی ہے، یہ غیبت بھی ہے۔ یہ کمپاؤنڈ سا گناہ ہے جس کا تذکرہ بہت سے کبیرہ گناہوں کی آمیزش اور ملاوٹ ہے اس میں۔ غیبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو برازہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ایمان کے دعوے دارو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ تو آپ کا کیٹیگوریکل حکم ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ اور یہ وہی ہے نا کہ کسی مسلمان کی عزت، مال، آبرو، جان دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے وہ مہینہ اور وہ حرم کی حدود اور وہ احرام کی حالت۔ تو یہ غیبت ہی ہے جو کسی کو بے آبرو کرتی ہے اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق زبان درازی کی جائے، کسی کی عزت، کسی کی آبرو زنی، کسی کی بے عزتی، ذلت اور رسوائی کے لیے اپنی زبان چلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کا گناہ تو شاید اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ جس کی گئی ہے وہ خود اس کو معاف کرے۔ اور غیبت کا کفارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت کی جائے تو اس کا کفارہ اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جا کے بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے۔ غیبت کا کفارہ وہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو پھر دعا اللہم اغفر لہو، کہ اللہ اس کو بھی بخش دے، اگر مذکر ہے تو لہو، اگر مؤنث ہے تو لہا، اور اگر بہت سے ہیں تو ولہم، اللہم اغفر لہم ولنا، کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اور اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ تو گویا اگر کسی کے لیے یہ بد اخلاقی کا کام ہو گیا شیطان کی اکساہٹوں میں آ کے، تو اس کا کفارہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک محفل کے حوالے سے فرمایا، اس محفل میں کچھ بدبو سی پھیلی تھی، تو آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی بو ہے؟
اور پھر آپ نے خود ہی جواب دیا یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے۔ اور پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، انہوں نے اعتراف کیا اور ان پر رجم کرنے یعنی سنسار کرنے کی حد جب جاری ہوئی تو اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ کچھ مسافر ساتھی تھے۔ تو سفر کے دوران یہ جو دو مسافر ساتھی تھے انہوں نے حضرت معاذ بن مالک کے حوالے سے کچھ بات ان کی وفات کے بعد ان کی سنگساری کے حوالے سے ان کی غیبت کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا۔ اور یاد رکھیے گا فوت شدگان کے وفات کے بعد ان کی عیب جوئی کرنا زندہ لوگوں کی غیبت سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ دونوں مسافروں نے اس کا تذکرہ کیا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ آگے گئے تو راستے میں ایک مرا ہوا گدھا اور اس کی لاش پڑی، ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سواری مسافروں کو، ساتھ ہی جو مسافر وہ غیبت کا طریقہ اختیار کر رہے تھے اور عیب جوئی کر رہے تھے، آپ نے ان کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ دونوں صاحب آئیے اور اس مرے ہوئے گدھے کی لاش کھائیں۔ وہ دونوں حیران ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسی بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل یعنی یہ باتیں جو تم ابھی اس سے پہلے کر رہے تھے یہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں اور زیادہ کراہت والی ہیں کہ تم اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ یہ ہے غیبت کی کراہت، یہ ہے غیبت کی کراہت۔ اور وہ واقعہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ رمضان کہ مہینے آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، تو روزے کی حالت میں دو خواتین تھی، وہ شاید سہیلیاں تھیں یا بہنیں تھیں، واللہ عالم جو بھی تھا، یہ روزے کی حالت میں تھیں، آپس میں ملیں اور انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں اور عزیزوں کے حوالے سے غیبت اور چغلی کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ چغلی کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ چغلی وہ غیبت ہے جو دو افراد کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی، یعنی نیت پیچھے سے لڑائی اور جھگڑا کریٹ کرنا ہے، اور پیچھے ہی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ چغلی کھانے والے کے لیے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ نے جو عذاب قبر کی آوازیں سنی تھی اس میں دو عمل وہ شخص جو عذاب قبر دیا جانے والا آپ نے اس کی آوازیں سنی تھی، اس میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ یہ آتا ہے کہ ان دونوں خواتین روزے کی حالت میں تھیں اور انہوں نے آپس میں غیبتیں کیں، اور جب اپنے اپنے گھروں میں گئیں تو ان کے گھروں میں سخت درد اٹھا۔ نہ غیبتیں کرنے والی تھی، شاید کبھی کبھار کی ہوگی تو درد اٹھا۔ آج ایسے لکڑ عزم پتھر عزم ہے کہ پتہ نہیں کتنی غیبتیں چغلیاں کر لی جاتی ہیں لیکن پھر بھی پیٹ میں درد نہیں اٹھتا۔ بہرکیف ان کے درد میں پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا اور اس قدر بری کیفیت ہوگی کہ گویا بالکل قریب المرگ تھی۔ یہ معاملہ ان کی روداد، ان کا معاملہ بتایا گیا کہ دو عورتیں روزے کی حالت میں، ان کو بہت شدید تکلیف ہے، پیٹ کی درد ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے ان دونوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پیالہ منگوایا اور دونوں خواتین کو یہ حکم دیا کہ اس میں قے کریں۔ پہلی خاتون نے جب اس پیالے میں قے کی تو اس کے اندر کچا خون، گوشت اور پیپ تھا، اور یہی معاملہ دوسری عورت کی قے پر بھی نظر آیا۔ ان دونوں کو مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ان بھائیوں اور رشتہ داروں کا کچا خون اور گوشت ہے جو تم نے اپنی غیبت کے دوران کھایا۔ غیبت کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، سرخ ریڈ ہاٹ سرخ تانبے کے تھے، جس کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ ان کی بابت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا تھا جس کے عوض یہ سزا دیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی آبرو زنی کرتے تھے اور ان کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ وہ گناہ ہے جس کا اتنا بڑا عمل ہے، جس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ وہ عمل ہے کہ بس اوقات جب چغلیاں غیبتیں کرنے والے یہ احکامات اور یہ تعلیمات سنتے ہیں تو ان سے باز تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر سابقہ ماحول میں ایسے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے کہ گرد و پیش میں لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ہمارا کامل دین ہمیں ہر سچویشن کی انفارمیشن اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں کیا کیا جائے جب انسان خود تو غیبت نہیں کر رہا لیکن گرد و پیش میں سب اس عمل میں ملوث ہیں؟ تو کیا سائلنٹ اسپیکٹیٹرز بن جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت اس وقت کرتا ہے جب وہ وہاں موجود نہیں، یعنی دو ہے نا، ایک وہاں پہ موجود نہیں اور جو نہیں موجود اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ذلتی اور رسوائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو جو موجود ہے وہ اپنے اس مسلمان بھائی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر حرام کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے بڑی جامعیت سے اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کا خوبصورت درس ہمیں سورہ الحجرات کے ذریعے پہنچایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو، احادیث کو، آیات کے احکامات کو یاد رکھ کے اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنے معاملات میں حسن لانے اور اپنے تعلقات میں محبتیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے ساتھ ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جس زبان پر ہم درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گوشت کے ٹکڑے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔